إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ خطبہ، اس پر گفتگو کی، بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملی، اصلاح بھی ہوئی۔ مزید اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور ہم تمام احباب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات اور رسومات کے حوالہ سے ہماری بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راستہ، اللہ کا راستہ، اور بہترین رہنمائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اور برائی کی جڑ اسلام میں نئی چیزیں ہیں، اور اسلام کی نئی چیزوں کو بدعات کہا جاتا ہے، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ
ایڈیشن کے طور پر کچھ چیزیں اور بیان کرنی ہیں کہ جیسے بدعات عمل میں آ جائیں تو اللہ عمل قبول نہیں کرتا، اسی طرح سے اگر عقیدہ توحید نہ ہو، انسان مشرک مر جائے، شرک کی حالت میں مر جائے، تو پھر بھی تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ آج انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ بیان کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے، فرمایا کہ ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ جو بندہ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ جس طرح بدعات اور رسومات اعمال کو بگاڑ دیتی ہیں، اجر کو ضائع کر دیتی ہیں، گمراہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں، اندھیرے میں لے کر چلی جاتی ہیں، اسی طرح سے شرک پر مبنی عقیدہ ہو تو پھر بھی انسان جتنا مرضی عمل کرے، اچھے سے اچھا عمل کرے، اس کے نزدیک بہت وہ اچھا عمل ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمل کی بنیاد عقیدہ شرک کے اوپر ہے، عقیدہ توحید کے اوپر نہیں ہے۔ عمل میں عقیدہ توحید کا ہونا یہ انتہائی اہم شرط ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کسی انسان کا، کسی بندے کا، کسی شخص کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں بہت سی تعداد ہے، کلمہ گو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ شرک کی دلدل کے اندر گرے پڑے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، اور اسی عقیدے کے اوپر ہی ان کا پورا زندگی کا طور طریقہ، سلیقہ، عبادات، معاملات وہ سارے اسی کے اوپر ہیں، اور توجہ بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، عمل جتنا مرضی بڑا ہو، اگر عقیدہ توحید نہیں ہوگا اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پرکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں عقیدہ توحید کا فقدان تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کو برباد تو نہیں کر رہے، کہیں شرک جیسی لعنت جو ہے وہ ہمارے عمل کے اندر تو نہیں ہے۔ یہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ایک قبر کشائی جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ جب وہ قبر کشائی کی گئی کسی میت کو دفنانے کے لیے، تو اس کے سرہانے کی طرف، اس کے سر کی طرف شرکیہ کلمات لکھے ہوئے، اور خود لکھوائے، جن کی میت تھی ظاہری بات ہے انہوں نے لکھوائے، ورنہ گورکن کو کیا ہے۔ شرکیہ کلمات، اپنے پیر کا نام، کہ جس کی وہ بیعت میں ہے، جس کی وہ ولایت میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام لکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ یہاں تک جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔
اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، بڑی گردش کر رہی ہے کہ جنازہ ہے اور اس جنازے کا آگے سے استقبال وہ ڈھول کے ساتھ ہو رہا ہے، میت کا، میت گھر سے اٹھا کر لائے ہیں، کندھوں کے اوپر ہے، اور اس میت کا استقبال جو ہے وہ ڈھول کے ساتھ باقاعدہ ہو رہا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ موجود ہے، بین بازی ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے، جس طرح بارات کے اوپر وہ گاؤں میں، گراں میں، شہروں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہو، گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے پیسے اور سکے بالخصوص برسائے جاتے تھے، اس میت پر ویسے برسائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا 5 وقت کا نمازی ہو، نماز وہ پڑھتا ہو، اس نے اچھے سے اچھے اعمال اس کے ذہن کے مطابق اس نے کیے ہوں، لیکن اس عقیدے کے اوپر اگر وہ مر رہا ہے تو اللہ کو اس کی پڑھی ہوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ توحید جو ہے وہ ضروری ہے۔ عجیب ہماری قوم کے جو ہے وہ ذہن ہے، دماغ ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے وہ ایک میت کو دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد حالانکہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، لیکن اس کا استدلال اور استعمال جو ہے وہ غلط انداز میں کیا گیا۔ میت دفنانے کے بعد اس کے اوپر دعا کرنا یہ ٹھیک ہے، درست عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل، کہ اپنے اس مردہ بھائی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اب اس کے ساتھ سوالات کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر، وہ جناب اس قبر کے اوپر وہ کھڑے ہیں اور وہ میت کو جناب مخاطب ہیں، میت زمین کے اندر ہے اور وہ صاحب باہر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس وقت پڑھ کہ تجھ سے یہ سوال ہو رہا ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ جواب دے ربی اللہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ہماری مینٹالٹی ہے، ہم دین کو اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ انسان اچھے سے اچھا ہو یا دنیا کی نگاہ میں برا ہو، قبر میں جواب وہی دے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، ورنہ یہاں تو سوالات بھی ہیں اور اس کے جوابات، کوشچن اور آنسر جو ہے وہ دونوں اناؤنس ہو چکے ہیں۔ من ربک ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام، من نبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے، لیکن قبر میں کون جواب دے گا، کون کہے گا؟ جس کو اللہ اپنی اجازت دے گا۔ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم قبر میں یہ جوابات جو ہیں وہ دے سکیں، ورنہ ایک شرک کے اوپر مرنے والا اور باہر سے کھڑے ہو کر کوئی بھی اسے بھلے پڑھاتا رہے کہ اب بیٹا یہ جواب دو، اب بیٹا یہ جواب دو، اب بیٹا یہ جواب دو، جتنی دیر انہوں نے وہاں پر لگائی، ہو سکتا ہے کہ ان 2 منکر اور نکیر نے وہ 3 سوال کیے ہوں جو اس کا حساب و کتاب وہ کر کے فارغ بھی ہو کے چلے گئے ہوں۔ کون سے گھنٹوں لگتے ہیں؟ 3 ہی سوال ہے نا، اور مومن سے 4 سوال ہے۔ جو مومن ہوگا اس سے وہ 4 سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اور جب ایمان والا شخص، توحید کے اوپر مرنے والا شخص ان تینوں باتوں کا جواب دیتا ہے تو پھر اس سے چوتھا سوال یہ کرتے ہیں تو نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اور پھر وہ میت کیا جواب دیتی؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، میں نے وہاں سے سیکھا ہے۔ اب اس میں بھی ایک اور چیز میں ساتھ میں ایڈ کر جاؤں، منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، ادھر سے مومن موحد آدمی
توحید کے اوپر مرنے والا، توحید پر پوری زندگی بسر کرنے والا، وہ قبر میں یہ جواب دے رہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب سے سیکھا ہے۔ بتاؤ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں یہ 3 سوال ہیں؟ قرآن کے 30 پاروں میں سے کس پارے میں اور کس آیہ مبارکہ میں یہ لکھا ہے من ربک ما دینک من نبیک، جبکہ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ؟ بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ یعنی منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ 3 سوال ہیں۔ تو کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ بھئی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سکھائی ہے، میں نے وہاں سے سیکھا ہے۔ بار کیف موضوع اور طرف نہ چلا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اتنا ظلم ہے، توحید کو تو ہم نے بالکل پس سے پشت پھینکا ہوا ہے، اللہ کی ذات کو تو ہم نے ویسے ہی پہچاننے سے انکار کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بس یہ بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ کرامتیں دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی ولی کو کوئی کرامت دے بھی دی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ کیوں میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کی، اپنے جان کے، اپنے نفس کے اور اپنی آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کیوں اس کو برباد کرنے پر ہم تلے ہوئے؟ کیوں تلے ہوئے؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ ان کے کوئی شکتی مان ان کو کوئی شکتیاں دکھاتے اور ان کے لوگ ماننے والے وہ پاؤں میں گر پڑتے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، ہمارا تو نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، یکتا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی حرم میں کھڑا ہو اور اسے کوئی معلوم ہو کہ میرے اوپر کوئی پریشانی ہے، حالانکہ کھڑا حرم میں ہے جہاں پر اس کا رب اس کے بہت قریب ہے، وہ ہاتھ کو نہ بھی اٹھائے، صرف دل میں خیال کر لے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرما رہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ کھڑا حرم میں ہو، کھڑا اللہ کے گھر میں ہو، کھڑا وہ مکہ میں ہو، اور وہاں سے وہ اپنے کہے کہ بھی ذرا داتا دربار سے 2 دیگاں چڑھا دے رہے، تھوڑا کم سہولت دا وجہ میں۔ کتنی بڑی بدبختی۔ یار ہم تو ایسی قوم نہیں تھے، ہم تو وہ قوم نہیں ہیں، لیکن اب اس وقت ہم وہ قوم ہیں جو پتھروں سے ڈر رہی ہے، جو درختوں سے ڈر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیر نو کانڈ نہ کری ورنہ تیرا بیڑا ہی تباہ ہو جانا ہے، تیرا بیڑا گل ہو جائے گا۔ ہمیں کیا لینا دینا بھائی ان سے؟ اگر کوئی بھی شخص بزرگ ولی وہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکی صرف اسی کو نفع دے سکتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچو نا، وہ جی وہ بڑی پہنچی سرکار سن، اس 100 سال میں ہم نے کوئی سرکار نہیں وہ دیکھی جو اتنی پہنچ چکی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے 34 سالوں میں کوئی نہیں دیکھا کہ بھی ان میں پہنچ گئی۔ یار اب بھی تو کوئی پہنچنا چاہیے نا، پتہ نہیں کتنے پہنچ دیں گے، یہ سن پتہ نہیں، پتا ان کا ایڈریس نہیں پتا بھی وہ کہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تیری نماز بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، تیرا ہر عمل بعد میں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ شرط ہے، من شرطیہ اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی ایمان لے کر آئے گا اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور پھر وہ عمل صالح کرے گا تو يُدْخِلُ جنات، اللہ پھر اسے جنت میں بھیجے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کو شراکت داری پسند ہی نہیں ہے۔
تجھے کس نے کہا کہ اللہ بارش دیتا ہے تو اور وہ بھی ساتھ میں دیتا ہے؟ کس نے تجھے یہ سبق پڑھا دی ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بیٹا دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہ بھی دیتا ہے؟ کس نے یہ سبق پڑھایا تجھے؟ وہ قادر ہے بھائی، وہ یکتا ہے، وہی دیتا ہے اولادیں۔ میرے ہر خطبہ کے شروع میں پہلے سب سے پہلے یہ پڑھتا ہوں میں تعریفی کلمات میں، یہب لمن یشاء اناثا ومالک الملک وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور ومالک الملک ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ جس طرح بدعات اور رسومات تیرے عمل کے لیے دیمک ثابت ہوں گے، اسی طرح سمجھ لے عقیدہ شرک جو ہے وہ بھی تیرے عمل کے لیے دیمک ثابت ہوگا، وہ کھا لے گا تیرے عمل کو، برباد کر دے گا۔ عقیدہ توحید بناؤ، ایمان باللہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایک سوال کے 6 جواب ہیں اور ایک ایک پر بات کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ پہلی چیز یہ ان تؤمن باللہ، ایمان کہ اللہ کے اوپر یقین کامل کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید ہے، ان اللہ علی کل شیء وکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ کہ وہ غیر کے در پر جاتا ہے اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے، اور پھر تو جاتا ہے دیگے پکا کر لے جاتا ہے، بکرے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور نظر اور منت منوتی تو مانگتا ہے، اپنی دعا التجا اس کے سامنے رکھتے ہیں، پوری ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ملن نو لگتا کوئی کرایہ نہیں، میرے ملن نو کوئی کرایہ نہیں لگتا، اللہ کو ملنے کا کوئی کرایہ نہیں، کوئی کرایہ نہیں۔ تو اپنے مالک سے تعلق کو جوڑ دے، صرف اپنے دل کے اندر خیال لے کر آ، میرا مالک کہتا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ، باریک بین ہے وہ، تیری ہر ادا کو سمجھتا ہے، تیری ہر بات کو وہ سمجھتا ہے، تو نے اس کو چھوڑ دیا، کیا ہو گیا تجھے؟ دیکھ اس نے تجھے کتنا پیارا بنایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے متعلق دھوکہ کس نے دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اتنا تو خوبصورت ہے، بنایا کس نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا، بہترین سانچے میں ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ اور پھر تجھے انسان میں ہوں یا آپ ہو، کیا شرم نہیں آتی کہ اتنی خوبصورت جو ہے جبین کو ہم کسی اور کے سامنے جھکا دیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ وہ مالک کہتا ہے میں نے بنایا، میرے سامنے جھک، میرے سامنے آ، تیری نظر ہو، منت ہو، منوتی ہو، دعا ہو، پکار ہو، التجا ہو، میں سنتا ہوں اور میں ہی پورا کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ بتاؤ کون ہے جو مضطر کی، لاچار کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کون ہے؟ تو صرف ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تیری ذات ہے، اللہ تو ہی یکتا ہے، تیری طرف ہی ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ تیری سپرد ہیں۔ اب آپ عقیدہ توحید جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے، ورنہ بڑے بڑے ترلے والے، بڑے بڑے جناب جاہ و جلال والے، بڑے بڑے حشمت والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے فن خواں کہنے والے اللہ کے ہاں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، صرف اس لیے کہ عقیدت توحید کے اوپر نہیں مرے۔
آج ان کی بلے بلے تو ہو سکتی ہے، آج ان کا ڈنکا بھی بج سکتا ہے، لیکن جب قیامت والے دن آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال وہ ہوں گے کہ جس طرح پہاڑ کو اللہ بریک کرے تو وہ ریزہ ریزہ کی شکل اختیار کر جائے، ہوائے منصور ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نمازوں کو، اپنے دیے ہوئے صدقات و خیرات کو، ادا کی ہوئی زکات کو، کیے ہوئے عمل کو، ادا کیے ہوئے حج اور عمرے کو، اللہ کے راستے میں بہائے ہوئے خون کو، کیے ہوئے جہاد کو برباد نہ کر، عقیدت توحید کے اوپر عمل کر۔ کیونکہ ان سارے اعمال کی قبولیت کی اگر کوئی شرط ہے تو وہ صرف ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے، بغیر عقیدہ توحید کے اللہ کسی بھی انسان کے کسی ایک عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ سرداران قریش کو دیکھیں، کتنا بڑا ان کا عمل تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے پاسبان تھے۔ ہاشمیوں کا، قریشیوں کا عمل، ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اور وہ گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، عظیم گھر، اور اس عظیم گھر کے وہ متولی ہوں، ان کے انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں ہو۔ اور ابو جہل جیسا شخص جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، وہ اپنے ہاتھ سے ستو گھول کر حاجیوں کو پلائے کہ طواف کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ان کے رہائش کا انتظام کرے، خیمہ بستی اپنے ہاتھوں سے لگائے، کھانے کا، پینے کا، امن کا، اس لیے کہ میں سردار ہوں، میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن اللہ جھٹ سے اسے جہنم کا بالن بنا دے، اس لیے کہ عمل تو اس کا بہت بڑا، لیکن عقیدہ توحید سے خالی ہے۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ عقیدہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بھی معاف نہ کرے۔ عمل اس کا کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی اپنے گھر میں رکھا ہے، ساتھ رکھا، تجارت کے گر بھی سکھائے، سارے معاملات کیے، لیکن نہیں، عقیدہ توحید نصیب نہیں ہے تو نہیں جا سکتے۔ عقیدہ توحید شرط ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، عمل کوئی نہیں کیا، آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی کیا ضروری ہے؟ 5 نمازیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ کہا دل چاہے تو پڑھ لینا، اور کیا ضروری ہے؟ رمضان کے روزے ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو دل چاہے رکھ لینا، اس کے علاوہ حج ضروری ہے زندگی میں 1 مرتبہ، اس کے علاوہ دل چاہے تو اور کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے اعمال بتلائے، وہ بندہ واپس چلنے لگا، اپنی سواری پر سوار ہوا، سواری بدھ کی، اور وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، اس کا منکا ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ابھی تک کوئی ایک آدھی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، صرف پوچھا اور واپس کیا، فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک تھے، ذوالبجادین اس کا لقب تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، جہاد کا قافلہ جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں۔ کہا کہ ایک دعا کر دے، میدان میں پہنچنے سے پہلے بھی اگر میں فوت ہو جاؤں تب بھی میں شہید کہلواؤں۔ عقیدہ ہے نا، پیچھے کیا تھا؟ عقیدہ تھا، عقیدہ توحید۔ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں عمل برباد ہے۔ اور اگر عمل نہ بھی ہو، عقیدہ توحید ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے بخاری کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ، خلوص دل کے ساتھ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا نا، وہ جنت میں جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ شرک سے بچے میرے بھائی،
جس طرح میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بدعات سے کہا ہے کہ بدعات سے بچیں، رسومات سے بچیں، رواج سے بچیں. جس طرح بدعت جو ہے عمل کو برباد کر کے رکھ دے گی، اسی طرح سے شرک یہ عمل کو برباد کر دے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو بندہ بھی شرک کرتا ہے نا، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کی ہوئی. 3 جگہوں سے میں نے آیات کریمہ پڑھی آپ کے سامنے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. عقیدہ توحید ہے، جنت میں جانے کا فل چانس ہے، بھلے مار کھا کے جائیں کیونکہ اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن عقیدہ توحید تھا. اعمال اچھے ہیں، عقیدہ توحید نہیں ہے، جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. عقیدہ توحید سب سے اہم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی ایمان لے کر آئے گا وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے گا، يُدْخِلْهُ الجنات، وہ بندہ جنت میں جائے گا. میں اپنی خواتین سے کہوں گا کہ کمزور عقیدے کو چھوڑیں، عقیدے کو مضبوط بنائیں. گھروں سے اٹھ کر تعویذ دھاگے کے لیے جانے والی اور جادو جنات جو ہے وہ کسی کے اوپر یوں کروانے والی، اپنی طرف سے وہ فل کوشش کرنے والی، یاد رکھیں ایک دن یوم الحساب بھی ہے. یہاں پر آج آپ جیت بھی سکتی ہیں. آج آپ کسی کے اوپر کوئی تعویذ گنڈے کسی شیطانی طریقے سے آپ چلو کروا لیں، جتنی مرضی کروا لیں، لیکن یاد رکھیں ایک دن یوم الحساب کا بھی ہے. اس مالک کو تو جواب دینا ہے نا. کب تک کروا لیں گی؟ حسد کو چھوڑیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، ورنہ کامیابی نہیں ملنے والی. کتنا کر لو گے؟ کتنی دشمنیاں پال لیں گے؟ بھابیاں نندوں کے متعلق، نندے بھابیوں کے متعلق. یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. کہاں گیا عقیدہ توحید؟ عقیدہ توحید میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ ہم چل پڑے تعویذ کے پیچھے، دھاگے کے پیچھے، کنڈے کے پیچھے، اور ہم اسی طرح سے جادو کے پیچھے اور شیطان لوگوں کے پیچھے اور ان جادوگروں کے پیچھے. یاد رکھے کہ جو کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ عقیدہ توحید کے اندر خرابی میری پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے. موضوع ابھی باقی ہے کہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے.